بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے جس میں پی ٹی آئی جیت گئی، نون لیگ دوسرے نمبر پر رہی، تحریک لبیک پاکستان تیسرے نمبر پر رہی۔ لوگوں کو موقع ملا الیکشن میں بھرپور طریقے سے ووٹ ڈالنے کا۔ اسی طرح پورے ملک میں موقع ملنا چاہیے لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا کہ وہ کون سی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ کراچی میں بھی ضمنی الیکشن آنے والے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ آج کل بیانیے کی سیاست بھرپور طریقے سے چل رہی ہے، جس کا بیانیہ اسٹرانگ ہوگا لوگ اسی کو فالو کریں گے اور اسی کو ووٹ دیں گے۔ مشترکہ اتحاد کے طور پہ جو گورنمنٹ آئی تھی اس نے بھی اپنا بیانیہ رکھا تھا کہ عمران خان کو حکومت چلانا ہی نہیں آتی۔ عمران خان ایک کمزور سیاستدان ہے اور انہوں نے جب اپنی حکومت بنائی تو لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، نہ ہی اشیاء خورد و نوش پہ، نہ ہی پیٹرول پہ، نہ ہی دیگر ٹیکسز وغیرہ میں۔ ان کا بیانیہ کمزور ہو گیا اور لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو کیچ کر لیا۔ اس طرح عمران خان کو بھرپور سپورٹ کیا گیا اور لوگوں نے ووٹ بھی دیے، اور یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان سے۔ جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں چل رہا ہے نسل در نسل، نسل در نسل، باپ ہٹا بیٹا آ گیا، بیٹا ہٹا اس کا بیٹا آ گیا۔ باقی سیاستدان جو ان پارٹیوں میں ہیں وہ کیا اس چیز کے اہل نہیں ہیں کہ وہ پارٹی کے ہیڈ بنے یا پارٹی کو چلا سکیں؟ تو لوگوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا پنجاب میں۔ پورے ملک میں یہی ہونا چاہیے، نئی پارٹیوں کو چانس ملنا چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنی بھرپور انتخابی مہم کی، لوگوں نے بھرپور حصہ لیا، لیکن ابھی وہ نئی پارٹی ہے اس لیے اس کو اتنے ووٹ نہیں مل سکے، تیسرے نمبر پر آئی۔ تیسرے نمبر پر آنا بھی بہت بڑی بات ہے، لوگوں نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے جو اپنا بیانیہ رکھا تھا، عمران خان نے امریکہ کے اگینسٹ اور دوسری جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے خلاف جو انہوں نے رائے رکھی تھی، لوگوں نے اس کو کیچ کر لیا اور بھرپور طریقے سے ان کو ووٹ دیا اور 15 سیٹوں پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اسی طرح پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، عام انتخابات، اور اسی طرح لوگوں کو فری اینڈ فیئر موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پسند کی پارٹیوں کو ووٹ دے سکیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں حصہ لے سکیں، نہ کہ دھاندلی کر کے اور اپنی مرضی سے جس کو چاہا ووٹ ڈال دیے اور لوگوں کو حکومت میں آنے کے بعد کوئی ریلیف نہیں ملا۔ عمران خان نے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا تھا، لیکن ان کا بیانیہ بہت اسٹرانگ تھا، اس وجہ سے ان کو ووٹ ملے۔ نون لیگ نے بھی یہی کیا، حکومت میں آنے کے بعد مہنگائی پہ مہنگائی، مہنگائی پہ مہنگائی، ہر چیز پہ ریٹ اوپر چلے گئے۔ پیٹرول کے ریٹ تقریباً 100 روپے پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا، اور انتخابات قریب آئے ضمنی الیکشن تو انہوں نے اس پہ 18 روپے کم کر دیے کہ شاید لوگ بے وقوف بن جائیں گے ہماری اس پالیسی سے اور لوگ ہمیں ووٹ دے دیں گے۔ لیکن لوگوں کو بھی شعور ہے، لوگ بھی اس چیز کی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کیا ٹرکس ہیں لوگوں کو لبھانے کی۔ 100 یونٹ پہ بجلی فری، پیٹرول 18 روپے کم، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو۔ پاکستان کے لوگ ان سب کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ بس اپنے مفاد کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ کراچی میں بھی یہی حال ہے، یہاں کے نام نہاد ٹھیکیدار سالوں سے حکومت میں ہیں، کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں۔ بارشوں میں آپ نے دیکھ لیا کیا حال تھا کراچی کا، جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے، گٹر ابل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر کا یہ حال ہے۔ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے یہاں پر، نہ ماس ٹرانزٹ کا سسٹم ہے، نہ ہی نالوں کا کوئی سسٹم ہے، نہ ہی دیگر
چیزوں کا، پانی کا، سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ کراچی کو نوچنے کے لیے آتی ہے کہ بس اس کو کھا جاؤ. یہاں پر پاور پالیٹکس چلتی ہے کہ بس کراچی کے اوپر اپنا قبضہ جما لو اور نوٹ کھاتے رہو. جو یہاں کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں انہوں نے بھی یہی کیا. کراچی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. بس حکومت میں آگے خود امیر سے امیر تر ہو گئے. جو سائیکلوں پہ جاتے تھے وہ اب V8 میں گھوم رہے ہیں اور اپنے انہوں نے بینک بیلنس بناتے رہے. کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہوں نے کراچی والوں کو. تو لوگوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اب کہ ووٹ کس کو دینا ہے انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں, اور اپنا بلدیاتی نمائندہ کس کو منتخب کرنا ہے, کون میئر ہوگا کراچی کا. تو ایسے بندے کو آنا چاہیے جو کام کرے, جو پاور پالیٹکس نہیں کرے. ان سب چیزوں سے کراچی کو نجات ملنی چاہیے, بلدیاتی الیکشن میں بھی اور عام انتخابات میں بھی. PTI نے بھی یہاں سے پچھلے الیکشن میں کافی سیٹیں جیتیں, لیکن انہوں نے بھی کراچی میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. وہی پچھلے پروجیکٹ کو آگے دھکا دے کے چلاتے رہے. 1100 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا, کچھ بھی نہیں ملا اس میں سے. کراچی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تھوڑے بہت بس نالوں پہ FWO نے کام کیا, اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہوا. بارشوں میں وہی حال تھا کراچی کا, علاقے ڈوبے پڑے تھے. تھوڑی سی بارش ہو جائے تو یہاں گلیاں دریا کا منظر پیش کرتی ہیں. تو اس لیے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. تھوڑا سا عقل و شعور استعمال کرنا چاہیے. ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے رہیں کہ ان کو لگایا ہوا ہے کہ بس ایک لاسانی سیاست پہ کہ ہم مہاجر ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم مہاجر ہیں. مہاجر کا کیا کرنا ہے, اچار ڈالنا ہے مہاجر کا. اسی چیز میں تو پاکستان پیچھے رہ گیا کہ مہاجر سندھی سے لڑ رہا ہے, سندھی پنجابی سے لڑ رہا ہے, پنجابی پٹھان سے لڑ رہا ہے. اسی چکر میں لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے آپ کو, بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہو. اندرون سندھ میں بھی یہی حال ہے, کراچی میں بھی یہی حال ہے. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تھوڑے بہتر حالات ہیں, لیکن بلوچستان میں بھی وہی حالات ہیں. وہاں پہ بھی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, روزگار نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو لوگ پھر دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو اس بارے میں لوگوں کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو بس لگے رہیں پھر اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں. یہ سیاستدان اپنے بینک بیلنس بڑھاتے رہیں گے, اپنی نسلیں بنانے کے لیے آپ کی نسلیں تباہ کرتے رہیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے نمائندوں کو صحیح چنیں. یہ نہیں کہ رشتہ داری برادری کی بنیادوں پہ ووٹ ڈالے جائیں کہ یہ ہماری برادری کا ہے, یہ ہمارے قوم کا ہے, اس کو ووٹ دو. چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو, اچھا بندہ ہے, کام کرنے والا ہے تو اس کو ووٹ دیں, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. لیکن پھر اس شخص کو بھی چاہیے کہ آپ کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کرے. یہ نہ ہو کہ بس ووٹ لینے کے بعد وہ علاقے میں نظر ہی نہ آئے, غائب ہو جائے بالکل. 27 تاریخ کو NA 245 میں بھی الیکشن ہے. عامر لیاقت صاحب جس حلقے سے کھڑے ہوئے تھے ان کے انتقال کے بعد یہاں الیکشن ہے. یہاں سے بھی کافی پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں, PTI, MQM, پیپلز پارٹی, TLP. تو لوگوں کو بھی اس بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. PTI نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کرایا اس حلقے میں بھی. وہی حالات ہیں پانی کے, سیوریج کے. بارشوں میں یہاں پہ بھی ندی نالوں کا منظر پیش ہو رہا تھا. نالے بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان کی صفائی نہیں کی جاتی. تو اس لیے لوگوں کو اب خود بااختیار ہونا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. اس لیے آگے کا سوچیں, جو ہو گیا اسے ختم کریں, اور اپنے آگے فیوچر کا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں. اپنے قریب اسکولوں کی حالت دیکھیں, ڈسپینسریوں کی حالت دیکھیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہاں گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں ڈسپینسریوں میں, اسکولوں میں. کالجوں کی بھی یہی حالت ہے. کراچی یونیورسٹی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, پہلے پاکستان میں نمبر 1 یونیورسٹی تھی, اب اس کی حالت دیکھ لیں آپ کیا ہو گئی ہے انہی سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے.
تو اس بارے میں سب چیزوں کو اوور آل دیکھ کر اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، برادریوں اور رشتہ داریوں سے بالا تر ہو کر۔ اس میں کچھ نہیں رکھا، ورنہ یہ آپ لوگ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے، اور جو آئے گا بس رونا دھونا اپنا ڈال کے کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلی حکومت نے یہ کر دیا۔ آپ کو اسی راکھ پہ لگا کے رکھے گا اور اپنے 5 سال اپنا بینک بیلنس بنا کے نکل جائے گا۔ شکریہ۔